बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जी डॉक्टर मोहम्मद इफ्तिखार जी। आज के आपके साथ गोट फार्मिंग की कामयाबी के लिए 7 जो टिप्स हैं आपके साथ शेयर करेंगे। यानी अगर आप इन 7 छोटी छोटी बातों को सीरियस लेंगे तो आप एक अच्छा गोट फार्म रन करने में और उससे नफ़ा हासिल करने में कामयाब हो सकेंगे। चलें जी, बिला किसी ताखीर के हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि जी पहला नुकता यह है कि मास्टर इन वन वर्क, यानी आपको एक काम, ये किसी भी एक काम में महारत होनी चाहिए। आपने ऐसा नहीं करना कि आप एक ही दफ़ा गोट फार्मिंग भी शुरू कर लें, साथ शीप फार्मिंग शुरू कर लें, मेल गोट फार्मिंग कर लें, साथ फिशरी भी कर लें और डेयरी फार्मिंग भी कर लें। यानी आप चाहते हैं कि मैं 4-5 कामों से ना एक ही दफ़ा जो है पैसों को जफर डाल लूँ, तो इस तरह क्या होता है कि आप नाकाम हो जाते हैं। आपसे जब भी सवाल किया जाता है तो आपका यही जवाब होता है कि यार मुझे नुकसान हो रहा है, मुझे फलाह हो रहा है, मुझे साथ फलाह हो गया। तो आपने पहली दफ़ा जब भी आप कोई काम शुरू कर रहे हैं, आपकी जिस काम में दिलचस्पी हो, जिस काम में आपको मालूमात हो, आपका जहाँ महारत हो, आपने वो काम शुरू करना है। चाहे आप गोट फार्मिंग करें, चाहे डेयरी फार्मिंग करें, चाहे फिश फार्मिंग करें, आप एक काम करें। अगर आप 2-3 कामों में टांगे अड़ा लेंगे तो इस तरह तो क्या होगा कि आप नाकामी की तरफ चले जाएंगे। यानी मास्टर इन वन वर्क का मतलब यही है कि आप जब भी काम स्टार्ट करें, एक ही काम स्टार्ट करें। ज़्यादा आपको जो है काम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक ही काम को ठीक तरह से करेंगे, इसी को बढ़ाते जाएं, फिर इसी से ही आपको जो नफ़ा है वो भी रोज़ बरोबर बढ़ता जाता है। ये हो गया हमारा पहला नुकता। इसमें जी एक्टिव लेबर, एक्टिव जो लेबर है आपने उसका इंतखाब करना है। अब एक्टिव लेबर क्या है? अगर आप वसी पैमाने पे जो है फार्मिंग कर रहे हैं और आपके पास जो लेबर है वो सुस्त है, तो देखें वो भी आपको बड़ा नुकसान देगी। फर्ज करें सर्दियों के आजकल मौसम है, रात को आपकी कोई बकरी भी आ गई है, आपकी लेबर सोई हुई है, बकरे के जो बच्चे होते हैं बाज़ औक़ात वो डूबे होते हैं, उनके मुंह में पानी वगैरह चला जाता है, तो वो एक तो ड्रिंकिंग से कुछ मर जाते हैं, इसके अलावा कुछ ठंड से मर जाते हैं। इसके अलावा जो है वक्त पे अगर आपके जानवरों को पानी नहीं पिलाते, पानी ठंडा पिला देते हैं, उन्हें जो है ताज़ा पानी नहीं पिलाते, चारा वक्त पे नहीं देते, तो इस तरह जो आपका फार्म है, अगर आपने 1 करोड़ पे लगाया तो वह आपको 1 या 2 माह में आपका बकाया 50 लाख बच जाएगा। 50 लाख आपको उड़ जाएगा। इसमें डेथ आ जाएंगे, बहुत सारी आपके जानवर कमज़ोर हो जाएंगे। तो आपकी कहने का मकसद यह है कि लेबर जो है वो एक्टिव होनी चाहिए। लेबर जो है उसे काम का थोड़ा बहुत पता हो, थोड़ा बहुत मेडिकेशन का पता हो, शेड्यूल का पता हो, डिजीज़ का थोड़ा बहुत पता हो, तो तभी जाके जो है आपका फार्म जो है वो अच्छा सा रन होता है, अच्छे आपको नतीजे हासिल होते हैं, अच्छे से अच्छा आपको जो है नफ़ा हासिल होता है। इसके बाद जी हमारा जो तीसरा नुकता है वो बड़ा आम है। आपने जो भी काम करना है कोशिश करें अपने पैसों से करना है और ख़ुद करना है। अच्छा, अपने पैसों से क्या मुराद है? बाज़ लोग क्या करते हैं कि कोई भी वो फार्मिंग करते हैं तो वो उधार ले लेते हैं, बैंक से लोन ले लिया, कहीं और से लोन ले लिया, यानी सूद पे पैसे ले लेते हैं। सूद तो देखें सरासर हराम है, बल्कि सूद वाले बंदे से तो अल्लाह ताला की खुली जंग है। अगर आप ऐसा काम करेंगे आपको पहले दिन से ही लॉस शुरू हो जाएगा, आप कभी भी कामयाबी की तरफ नहीं जाएंगे। हर वक्त आपको टेंशन रहेगी, और यार उसकी किस्त देनी है, वो किस्त आ गई, इधर पैसे देने हैं। एक आप किस्तों में फंसे रहेंगे, दूसरा आप जो है वो डायरेक्ट अल्लाह ताला से आपकी जंग है। आप इधर से जानवर आपके वो भी, उनकी भी डेथ होती रहेगी। आप जो है करीब ही या फार्म छोड़ देंगे या आप बिल्कुल ही नाकाम हो जाएंगे इसमें। और दूसरा जो इसमें पॉइंट था कि आपने काम खुद करना फार्म का, यानी अगर आप इतने मसरूफ़ हैं तो आपने थोड़ा बहुत फिर भी अपने फार्म को टाइम देना है। आप वक्तन फ़वक्तन जानवरों की जो फीडिंग है वो चेक करें। आप चाहे फार्म के बाहर चारपाई या आप जो है चेयर डाल के बैठे रहें, लेकिन फार्म के जो मुलाजिम हैं आप उन्हें निशानदेही करवा सकते हैं। आप जी फ्रेश पानी पिलाएं, उनसे कहें चारा डालें वक्त पे। छोटे बच्चों की फीडिंग का टाइम हो गया, आप उनको फीडिंग करवाएं। बकरियों को घास का टाइम हो गया है या उसकी खुराक का टाइम हो गया, आप वो करें। यानी आप इशारा तो कर सकते हैं। देखें जब आप ये थोड़े थोड़े काम जो है आप इशारा करेंगे या आप खुद आके फार्म में उनको लेबर के साथ करवाएंगे, तो इस तरह आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरा जो जानवर है वो कौन सा कितना खा रहा है, कौन सा बीमार है, और बच्चे जो है उनकी सेहत की सूरत हाल कैसी है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप हमारा जो तीसरा नुकता था उसमें आपने एक तो लोन लेके ये काम शुरू नहीं करना, दूसरा जो है आपने लेबर के साथ जो है मिलजुल के काम करना है। इसके बाद जी हमारा जो चौथा नुकता है वो ये है कि आपने छोटे पैमाने से फार्मिंग शुरू करनी है। चाहे आप डेयरी फार्मिंग शुरू कर रहे हैं, चाहे आप जो है गोट फार्मिंग कर रहे हैं या शीप फार्मिंग कर रहे हैं, छोटे पैमाने से आपने शुरू करना है। ये ना हो कि आपने एक ही दफ़ा जो है 1 करोड़ रुपया आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपने 100 बकरियां खरीद ली, आपने 100 बकरियों से जो है फार्म रन करना शुरू कर दिया, जबकि आपको अता पता कुछ नहीं है।
دیکھیں جی، جب بھی آپ شروع کریں چھوٹے پیمانے سے شروع کریں، تاکہ آپ کو جو ہے وہ موسم کا پتہ چلتا رہے، گرمی سردی کا آپ کو پتہ چل جائے کہ گرمی میں جانور کی خوراک کی روٹین کیا ہے، سردی میں کیا ہے روٹین خوراک کی، آپ کو دونوں موسموں کی جو ڈیزیز ہے ان کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ڈیزیز کون کون سی ہے جو میرے جانوروں میں آتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ کو مزید جو اور شیڈیول ہیں آپ کو ان کا اندازہ ہو جاتا ہے، تھوڑی بہت آپ کو میڈیکیشن کا پتہ چل جاتا ہے، تھوڑا بہت آپ سیکھ جاتے ہیں فارمنگ کے بارے میں۔ اگر آپ یا کلاسی اس کام میں آئیں گے تو آپ کو جو ایکسٹرنل جو بندے ہوتے ہیں وہ آپ کو کھا جاتے ہیں۔ اس میں ڈاکٹر پہلا ہے، ڈاکٹر آپ کو کھا جائے گا، لیبر جو ہے وہ آپ کو کھا جائے گی، تیسرا جو ہے آپ کے جو جانور ہیں وہ ایکسپائر ہوں گے، ان سے آپ کو نقصان ہو جائے گا۔ تو آپ نے یہ بہت سے پیچیدہ مسائل ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے آپ کو سال 6 مہینے چاہیے۔ اگر آپ چھوٹی فارمنگ سے کریں گے، آپ ناکام بھی ہوگے تو کوئی بات نہیں، لیکن ناکام ہو گئے تو آپ کے لیے واپسی کے راستے ہیں۔ اگر آپ بڑی فارمنگ سے ناکام ہوتے ہیں تو آپ واپس بھی نہیں جا سکتے، آپ کے پاس وہی پیسہ ٹکا ہوتا ہے جو آپ لگا کے نقصان کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ 4 6 8 10 بکریوں سے فارمنگ شروع کریں، 20 سے کر لیں۔ آپ کے پاس بڑی انویسٹمنٹ ہے، آپ سنبھال کے رکھیں اسے۔ جب آپ کامیاب ہوتے جائیں تو پھر آپ ایسا ایسا جو ہے فارم کو ڈیولپ کرتے جائیں، ایسا ایسا جو ہے اپنے جانور بڑھاتے جائیں، پھر جا کے جو ہے آپ کو کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے ڈائریکٹ بڑی انویسٹمنٹ کی طرف نہیں جانا، آپ نے چھوٹی انویسٹمنٹ سے اوپر کی طرف آنا ہے۔ یعنی سیڑھیاں، ہم کسی بھی بلڈنگ کی طرح، مثال کے طور پہ ہم کسی بھی بلڈنگ کے اوپر چڑھتے ہیں تو ہم کو نیچے سے جمپ لگا کے بلڈنگ پہ نہیں آ جاتے، ہم سیڑھیوں کے راستے آتے ہیں، یعنی سٹیپ بائی سٹیپ اوپر آتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے کوئی بھی کام ہے اسے آپ سٹیپ بائی سٹیپ اگر چلائیں گے تو اس میں جو ہے ناکامی کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں، کامیابی کے چانسز جو آتے ہیں وہ 100 کے 100% ہو جاتے ہیں اس میں۔ اب ہمارا جو 5واں منٹ ہے وہ آپ نے ریکارڈ جو ہے وہ آپ نے مینٹین رکھنا اپنے پاس۔ اب ریکارڈ کیا چیز ہے؟ فرض کریں اپنے فارم پہ آپ نے 10 بکریاں رکھی ہیں، 6 مہینے بعد، 7 مہینے بعد، 8 مہینے بعد انہوں نے جو پہلی پروڈکشن آپ کو دینی ہے۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی جو بکری ہیں، کس بکری نے آپ کو زیادہ بچے دیے ہیں، کس نے آپ کو کم بچے دیے ہیں، کس بکری کے بچے جو تھے وہ صحت مند ہیں، کس کے کمزور ہیں۔ تو آپ نے جو ہے ان چیزوں کا اندازہ کرنا ہے، اپنے پاس ریکارڈ بنانا ہے، اور انہی میں سے کوشش کریں کوئی ایک اچھا آپ کے پاس بچہ آ گیا تو آپ اسے بریڈر کے طور پہ چنیں۔ بکریاں آپ کی بھی آ گئیں، انہوں نے بچے بھی دے دیے، آپ نے نر بھی سلیکٹ کر لیا، تو آپ نے جو چھوٹے بچے ہیں، ایک تو ان میں سے آپ نے نر جو ہے وہ اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ 6 مہینے بعد یا 5 مہینے بعد لوگ سیل کر دیتے ہیں، آپ نر سیل کریں، لیکن آپ نے یہاں پہ اس بات کا خیال کرنا ہے اگر آپ کے پاس مادیاں آ گئی ہیں، یعنی چھوٹیاں لیلیاں آ گئی ہیں، بکریاں آ گئی ہیں، آپ نے ان کو سیل نہیں کرنا، چاہے وہ ناقص بھی ہیں، یعنی وہ اتنی نسل کے لحاظ سے اچھی نہیں بھی ہیں، آپ نے ان کو سیل نہیں کرنا۔ وجہ یہ ہے کہ آپ ابھی فارم ڈیولپ کر رہے ہیں، اگر آپ شروع سے ہی نر بھی بیچتے رہیں گے، ساتھ میں مادی بھی بیچتے رہیں گے، تو آپ کا فارم جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوگا، آپ کا فارم وہیں کا وہیں کھڑے رہے گا، یعنی آپ کے پاس 10 بکریاں تھیں تو وہ 10 کی 10 ہی رہ جائیں گی۔ اگر آپ ان کے جو پٹھے ہیں، ان کے جو لیلی ہیں، اگر آپ ان کو بچا لیں گے تو یہی جو ہے آپ کے فارم کو مزید آگے لے جائیں گی، اور یہی آپ کا سرمایہ ہے۔ باقی جو آپ لیلے وغیرہ سیل کر لیتے ہیں، یہ دیکھیں آپ فارم کی کنسٹرکشن یا اس کے علاوہ فارم کا جو خرچہ ہے، آپ خوراک کا خرچہ، آپ یہ لیلے وغیرہ کے پیسوں سے آپ ان پہ لگا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ لیلیاں سیل کر دیں گے تو یہ جو اصل نفع یہی ہے آپ کا جو آپ نے مادیاں بچا لی ہیں۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے، ایک تو اپنے پاس جو ہے اپنے ریکارڈ رکھنا ہے، جو بکری آپ کو زیادہ بچے دے رہی ہے اس کی فیڈنگ پہ مزید توجہ دیں، جو کم دے رہی ہے اس کے بھی توجہ دیں، تاکہ وہ بھی زیادہ سے زیادہ بچے دینے کی طرف آئے۔ اب اس میں جو ہمارا چھٹا نقطہ ہے وہ بڑا عام ہے کہ آپ اپنے جو کام ہے، شعبہ، اس کے ساتھ مخلص رہیں۔ اب یہ نہ ہو کہ آپ جو ہے اپنے مارکیٹ میں اپنا نام بنانا ہے، منڈیوں میں اپنا نام بنانا ہے، ویپاریوں کے ساتھ آپ کے تعلقات ہوں۔ یہ تعلقات کیسے بنیں گے؟ جب آپ ان کو ایک اچھے اور ہیلتھی جو جانور ہیں وہ آپ دیں گے۔ اب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے ایک بیمار جانور ہو چپکے سے آپ اس کو دے دیں، یعنی کوئی تصیر والا جانور آ گیا آپ اسے ٹیکے لگوا کے اسے سیل کر دیں کہ جی لے لیں ٹھیک ہے، آگے جا کے جب ٹیکوں کا اثر ختم ہوتا ہے تو آپ کا جو جانور ہے وہ تو پھر وہیں جا کے گر جاتا ہے۔ تو اس چیز سے آپ نے ایک تو بچنا ہے، آپ نے مارکیٹ میں صحت مند جانور دینے ہیں، وپاریوں کو صحت مند جانور دینے ہیں، بیمار جانوروں کو نہیں دینے۔ اس سے آپ کو اپنا وقار خراب ہوگا، یعنی لوگ جو ہے وہ آپ پہ ٹرسٹ نہیں کریں گے، چاہے جتنا اچھا بھی جانور پھر آپ کے پاس آ جائے گا، لوگ آپ پہ ٹرسٹ نہیں کریں گے۔ کوشش کریں آپ اس کام کے ساتھ مخلص رہیں، لوگوں کو سیدھی بات کریں، ان کو جو جانور آپ سیل کر رہے ہیں وہ آپ جو ہے کھری بات کر کے سیل کریں، بیمار سیل نہ کریں۔ تو اس طرح کیا ہوتا ہے کہ ایک جو فارم ہے آپ کی، ایک تو علاقے میں عزت بھی بنے گی، منڈیوں میں لوگ آپ کو جانیں گے، بیپاری حضرات آپ کو جانیں گے، بھائی اس کے پاس اچھے جانور ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ جو ہے صحت مند جانور دیتا ہے، بیمار جانور یہ نہیں لڑاتا۔ تو ایک تو اس نقطے کا آپ نے خیال کرنا ہے۔ اب یہ ہم اپنے ساتھ میں اور آخری جو نقطہ تھا، ٹپس تھا ہمارا، اس کی طرف آتے ہیں کہ آپ کی جو لیبر رکھی ہوئی ہے اس کا آپ نے بڑا خیال کرنا ہے،
یہ پلس پوائنٹ ہے، یہ کسی بھی فارم کی کامیابی میں جو لیبر ہے یہ اس کا بڑا ہی اہم کردار ہے۔ اگر آپ کے پاس لیبر ہے، آپ اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے تو دیکھیں آپ کا فارم جو ہے وہ بھی ناکام ہونے کے اس کے بڑے چانسز بن جاتے ہیں۔ یعنی جیسے آج کل سردی ہیں، آپ لیبر کو بھاری کپڑے لے دیں، ان کو کمبل وغیرہ یا جیکٹس وغیرہ خرید کے دیں، آپ ان کو پیسے وغیرہ دیں تحفے کے طور پہ، عید پہ انہیں سوٹ لے کے دیں، اس کے علاوہ جو ہے آپ ان کی لفظوں میں تعریف کریں۔ تو اگر آپ ہر وقت ہی اپنی لیبر کو ڈانٹتے رہیں گے تو دیکھیں جی، میں خود ایک فیلڈ میں کام کرتا ہوں، الحمدللہ میں فیلڈ ورکر ہوں۔ سارا دن یعنی بائک کا کام ہوتا ہے ہمارا، ہم جاتے ہیں مختلف باڑوں میں، مختلف جگہوں پہ، کیس وغیرہ ہمارے پاس آتے ہیں، کالز آتی ہیں، تو نوٹ کرتے ہیں جن باڑوں میں لیبر کا خیال رکھا جاتا ہے وہ ان باڑوں میں جو جانور ہوتے ہیں وہ بھی صحت مند اور خوشحال ہوتے ہیں، ان کو وقت پہ ہر چیز مل رہی ہوتی ہے ان جانوروں کو۔ لیکن جن باڑوں میں جو ہے جو لیبر کا مالک خیال نہیں کرتا، وہ جو ایک تو جانوروں پہ ظلم کرتے ہیں، یعنی ٹھڈے مارنے جانوروں کو یہ جو ہے لکڑی مارنی، یعنی اس کے علاوہ جانور کو ہٹ کرتے ہیں مختلف چیزوں سے، اس کے علاوہ وقت پہ پانی نہیں دیتے، وقت پہ خوراک نہیں دیتے، تو یعنی وہ باڑے جو ہیں ان میں جانور بھی کمزور ہوتے ہیں نسبتاً، اور اس کے علاوہ اس فارم کی جو ہے وہ پروڈکشن بھی نہیں ہوتی۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لیبر جو ہے یہ کسی بھی فارم کا اہم جز ہے، اگر آپ اس لیبر کا خیال کریں گے تو وہ آپ کے فارم کا خیال کرے گا۔ امید ہے آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا اس میں آپ کو جو 7 ٹپس بتائے اور ان کا جائزہ بھی لیں گے، آیا کہ یہ باتیں درست ہیں یہ غلط ہیں۔ تو امید ہے آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا آپ کے لیے کافی مددگار ثابت ہوا ہوگا۔ ہم اپنے نئے آنے والے کسی بھی ٹاپک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔